جس وقت میں مصطفیٰ کی رہائش گاہ پر موجود ہوں اور جو بچہ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ وہی 11 سالہ مصطفیٰ ہے جس کو اسکول سے واپسی کے وقت اغوا کاروں نے اغوا کیا تھا۔ مصطفیٰ سے مزید جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کیسے اغوا کیا گیا اور کہاں لے کر گئے۔ السلام علیکم مصطفیٰ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کب اغوا کیا گیا اور کس طرح اغوا کیا گیا؟ زه د سکول نه راتلمه نو دوه کسان راپسې په موټرسایکل شاته نو او یو ګاډی رانه مخکې و. زه ګاډي نه رامخکې شوم، د سنګو قبرستان سره یې زه په ګاډي ووالم او زه یې ګاډي کې واچولم او کور ته یې وړم. بس هغه ځای کې یو 2 غنټې پس بیا خور کور ته یې وړم، هلته کې مې لږ شپې وکړې او بیا بل ځای ته راوستم، 12 شپې مې بیا هغه ځای کې وکړې. اچھا انہوں نے آپ کے ساتھ وہاں پہ کیسا سلوک کیا؟ روٹی هر څه بې ښه راکول. نہیں مطلب کوئی تشدد وغیرہ کیا آپ کو؟ انہوں نے مارا یا نہیں مارا؟ نه یې ماره، نه یې وهلم. اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں پر 22 دن گزارے، تو ان 22 دنوں میں کیا آپ کو گھر والوں کی یاد آئی؟ او یاد به راتلو بره. جی مصطفیٰ سے تو آپ نے جان لیا، اب مصطفیٰ کے والد اور دیگر رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں کہ کیا وہ پولیس کی کارروائی سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں۔ ناظرین اس وقت میں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں سے اسکول سے واپسی کے وقت مصطفیٰ کو اغوا کیا گیا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مصطفیٰ کے والد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کو مصطفیٰ کے اغوا کی خبر کس نے دی، کیسے دی اور مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ مصطفیٰ کے اغوا کی خبر آپ کو کیسے پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے میرے 2 بیٹے تھے، بیٹیاں وہ بھی اس کے ساتھ تھے، تو اس نے ہمیں کال کیا تقریباً 13:50 پہ کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، مصطفیٰ کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ تو پھر میں گھر سے آیا، ادھر جب آیا تو دیکھا تو اس کے بیگ اور موٹر سائیکل سب ادھر پڑے ہوئے تھے ادھر۔ تو پھر میں نے بچے اٹھا کے نہیں وہ ساتھ لے کے گیا، میں نے کہا کہ کسی نے گاڑی پہ مارا ہے اور وہ زخمی ہے، اس لیے اس بچوں کو چھوڑا ہے۔ اور میں اسپتال گیا، 2-3 اسپتال میں اور میرے رشتہ دار جو ہے نا وہ سب گئے، تو ہم نے دیکھا تو ادھر مصطفیٰ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پھر میرے بیٹی جو ہے اس نے بتایا کہ مصطفیٰ کے بھاگ گیا اس بندے سے، گاڑی پہ جب مارا نا، پہلے اس نے ادھر سے گاڑی پہ مارا ہے مصطفیٰ کو موٹر سائیکل، تو وہ ادھر گرا ہوا تھا، تو مصطفیٰ نے اس سے بھاگنے کی کوشش کی کہ میں نے مارا، اس کی گاڑی خراب ہوئے گی، اس طرح جو ہے نا، تو پھر ہو گیا۔ تو پھر ہم آئے تو گئے اسپتال، سب کچھ کیا، تو پھر ادھر مصطفیٰ نہیں تھا، پھر ہم نے FIR کیا۔ ادھر جو چوکی ہے نا اس راستے پہ آیا بھی ہے یہ گاڑی، یہ اغوا کار، اور اس پہ گیا بھی ہے ایک چوکی کے سامنے۔ یہ 2 گاڑی موٹر کار پہ 2 بندے سوار تھے اور ایک اس کے پیچھے موٹر سائیکل ہے۔ جو یہ مصطفیٰ اسکول سے نکلا تو وہ اس کا وہ بتایا کہ یہ بچے نکل گئے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ تو ادھر جب آیا تو یہ واقعہ ادھر ہوا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو اغوا کیا؟ ہم اس سے خبر ہم کو نہیں ہے کہ کس وجہ سے کیا ہے نا، اگر ہم کو پتہ تھا تو پھر تو ٹھیک تھا نا، تو ہم نہ خبر ہے، ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے اس طرح یہ کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ نہیں تو جب مصطفیٰ کو اغوا کیا گیا تو انہوں نے آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ نہیں جی، نہ خط بھیجا ہے، نہ کچھ بھی کیا ہے، اس طرح کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا کہ ہمیں پیسے دو اور یا کچھ بھی دو، نہ خط آیا۔ ہم نے اس بندے جو ہے نا، یہ 4 بندے گرفتار ہے، تو اس کے پیچھے ہم نے بندے بھی بھیجوائے کہ اگر مصطفیٰ آپ کے پاس ہے اور آپ کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا ہے تو آپ جو ہے نا ہم کو مصطفیٰ دے دو، ہم بیٹھے ہیں۔ اس طرح کیا، اس نے قسم کھایا۔ پھر پولیس نے جب وہ اس کو گرفتار کیا تو پھر اس نے قسم بھی دیا اور طلاق بھی ڈالا کہ میرے پاس مصطفیٰ نہیں ہے، اور اسی دن جو ہے نا وہ مصطفیٰ اس کے گرفت سے نکال دیا، اس کو ساتھ میں گرفتار بھی کیا، موقع پہ گرفتار کیا ہے اور بچہ بازیاب کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پولیس کی کارروائی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ یارا جی، پولیس کی کارروائی سے تو میں اتنا بھی مطمئن نہیں ہوں۔ یہ اس طرح جو اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ پولیس والے نے وہ ظلم اس طرح کیا ہے، میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ 19 دن جو ہے نا وہ
ہمارے ساتھ یہ حکومت نہیں ہے، اس نے ظلم کیا ہے۔ یہ جو ہے نا سجاد ڈی ایس پی ہے، 19 دن جو ہے نا اس نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، ہمارے ساتھ اس طرح ظلم کیا ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ سب جو ہے نا اس نے تنگ کیے۔ ہمارے رشتہ دار جو چور ہے ہم نے اس کو کہا کہ یہ چور ہے، اس کو پکڑو، اس سے پیسے میں سے لیے اور اس کو چھوڑ دیا۔ تقریباً مصطفیٰ جو ہے نا جتنے دن بھی ہوئے 22 دن، یہ ڈی ایس پی سجاد کی وجہ سے اس نے اتنا دن گزارے ہیں۔ یہ ہمارا کام جو ہے نا وہ بہت جلد ہو رہا تھا۔ ایک ایس ایچ او ہے طارق جمال صاحب، ایس ایچ او تھا سربند، تھانے کا سربند، تو اس نے ہمیں بولا کہ میں انشاءاللہ 1-2 دن میں مصطفیٰ کو بازیاب کروں گا۔ جو جتنے چور ہے تو اس ایچ او نے ہاتھ ڈالا تو اس نے اس ڈی ایس پی نے روکا ہے اس کو کہ تم اس بندے وہ، اس لیے اس نے روکا کہ وہ اس نے پیسے لیے تھے، اس لیے جو ہے نا اس ایچ او کو وہ پھر بھی سسپینڈ بھی کیا، اور وہ دوسرا 19 دن کے بعد جو ہے نا اس ایچ او تو 10 دن بعد تبدیل ہوا تھا، پھر رومان خان آیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب مصطفیٰ بازیاب ہو کر گھر آیا تو اس ٹائم آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ یار جی یہ 22 دن جو گزارے ہیں بہت سختی سے گزارے ہیں نا، تو مصطفیٰ جب آیا تو وہ سارا غم ہمارا وہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ عمر ڈی ایس پی نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور وہ حقدار ہے، صحیح سیٹ اس کو ملنے چاہیے، کیونکہ اس طرح بندے ہونا چاہیے یہ، تو پھر انشاءاللہ ایسے واقعات نہیں ہوگا۔ اچھا اس وقت ہمارے ساتھ مصطفیٰ کے دادا بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ جب مصطفیٰ اغوا ہوا، آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس کو کہاں کہاں ڈھونڈا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سلام نه بعد دا سه کار شوی په پښتو مونږ دا معمول سکول په خپل اجرا کې ما او چې عبد د کور ډیر ټیټ راوته موټر یو کومه چې هر څه چل شو و چې مصطفی چې هغه کوم دل ترالو د څنګه قبرستان ته په 10 منټو کې ضرورت بده به یو 15 منټو کې راغلو مونږ چوکته نو مصطفی خويند داسې چې دغه سترګې بار راوته وي بیګونه موږ ټول ډیر په بد حالاتو مونږ بچا ډیر تفصیل ورکړه چې بچا نو خیر ده لګیدلی هسپتال کې وي یا بداسي خو هغه جنت دادا هغه چې کوم مونږ په موټر والو نو بیا مصطفی منډه والا چې مصطفی منډه کا نو دی موټر والا مونږ لیدل چې تاسو کو خدا بیا رستو پته ولګي چې یو لاک موټر چلولو کاشف ورپسې منډه کړی دی هغه د مصطفی رئیس رنیولې دی موټر کې شاته غرزولې دی بالغ په پاسه چولې دی د سره په 125 هونډا باندې دوه کسانو چې یو اسف نامه دا عرف عبد الله او یو بل دی هغه موږ نوم نه دا پنده کې نه غیر شوی نواز نوم دی موږ لیدل تخصیدلې دی باقي چې کم دی مونږه د منډ ترډي والا ډېری نو د سجاد ډیسپله په چې مونږه فرشته را کوزو کا فرشته نو د به چې نه فرشته دا نه دا نه منم داسې کسان راغلي گواهی کړې ده چې دا د ډاکټر د ازوی مونږ لیدلې دی په 12 بجې په دې نر راغلی دی د ډي اس پي ته مونږ وایي چې دا سره ټینګه مونږ له ګاوه راوستی ګاوه چې کوم دی دا ضیاءالحق راغلی دی ډي اس پي سره په خپل دفتر کې ناست دی ډي اس پي سره په دفتر کې ناست دی ګنټه دوه چې تېر شي بیا مونږ یو سړی چې کوم د ډي اس پي دفتر ته مخامخ پکې نه چې ډي اس پي ته څوک دی راځي اس تمام تر معاملے پر پولیس کا موقف بھی ضروری ہے۔ اس وقت ہم تھانہ سربند میں موجود ہیں جہاں پر FIR درج کرائی گئی اور واقعے کی مزید تحقیقات کی گئی۔ اس وقت اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تھانہ سربند کے SHO رومان علی خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کو واقعے کی اطلاع کب اور کیسے ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اصل میں واقعے کی جو رپورٹ ہوئی تھی تو 18/9/2024 کو ہوئی تھی جی۔ مجھ سے پہلے جو SHO تھے یہاں پر طارق جمال، ان کے اس موجودگی میں یہاں پہ FIR ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے تو ہم نے اپنے سورس وغیرہ مطلب ٹیکنیکل والوں کو جو ہے ان سے موبائل رابطے جو ان کے تھے، پھر مقبر نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ یار اس جگہ پہ جو ہے 13 میں یہ بچہ ہے وہاں پر موجود ہے۔ پھر اس حساب سے ہمارے جو DSP صاحب تھے عمر افریدی صاحب، انہوں نے کافی زیادہ بہت زیادہ مطلب کہ انہوں نے اپنے بھی سورس استعمال کیے اور جو وہاں پہ ہمارے ساتھ چھاپے کے لیے ہم وہاں پہ گئے 13۔ اچھا آپ نے ملزمان کو کیسے ٹریس کیا اور بچے کو پھر کیسے بازیاب کروایا؟
جو جہاں پہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ہمارے مقبر ہوتے ہیں خواہ ان کی وجہ سے پھر جو ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. پھر ان میں زیادہ تر جو ہے ہمارے ڈی ایس پی عمر افریدی صاحب جو ہیں تو ان کے وہاں پہ جو تھے تو سورس تھے وہ ان کی وجہ سے جو ہے تو ہمیں یہ بچے کے معلومات بھی ہوئی ہے, اس گھر کی بھی معلومات ہوئی, اور جہاں پہ یہ ملزم تھے وہاں پر ہم پھر اچھا, جو ملزم پکڑا گیا اس کے اور مدعی کی فیملی میں آپس میں کیا تنازعات چل رہے تھے؟ ان کے جو ہے تو جائیداد وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا. تقریباً میرے خیال سے 50-60 لاکھ روپے کے جو ہے تو ان کے تنازعات چل رہے تھے. 20 کے 25 مرلے جو ہے تو جگہ تھی ان پہ. اچھا, ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو ملزم ہے اس کی فیملی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے بار بار کمپلین کروائی اور پولیس کی طرف سے ہمیں کوئی کارروائی نہیں کی گئی, تو اس وجہ سے ہم نے پھر بچے کو اغوا کیا. مطلب اس طرح ہے جی کہ دیکھیں فرسٹ رپورٹ تو ہمارے پاس ہوئی ہے, تو خواہ ہر چیز کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اس کی معلومات کرنی پڑتی ہے. ہم جو ہیں تو اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اس طرح تو ہم جا کے کسی بے گناہ کو یا کسی اور اس طرح بندے کو اٹھائیں. ہم ہر اس کے لیے ہم نے جو ہے تو اپنی ٹیمز تھی ان کو لگایا ہے, پھر ان کی جو ہے تو جگہ معلومات رابطے ہر ایک چیز کو ٹھکانے انکوائری کی ہے, تو وہاں پہ پھر ہم نے جا کر خواہ ادھر سے جو ہے بچے کو رپورٹ کیا.